اکثر جب آپ آئینہ دیکھتے ہیں تو آپ کو اپنا پسند نہیں آتا۔ شاید آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ناک کا سائز آپ کے منہ کے حساب سے کافی بڑا ہے، یا آپ کو اپنے بال اچھے نہیں لگتے، یا آپ کو اپنے ہونٹوں کی شیپ بڑی عجیب سی لگتی ہے، یا آپ کو اپنی سکن ٹون اچھی نہیں لگتی۔ اگرچہ دیکھا جائے تو اپنے آپ کو بدصورت سمجھنا بڑا انسلٹنگ لگتا ہے، لیکن اصل میں یہ بڑا ویلڈ اور سمجھ میں آنے والا احساس ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں عموماً ہمیں ہماری ظاہری حالت سے ہی جج کیا جاتا ہے۔ اگر ہم اچھے نظر آتے ہوں تو ہمیں اور طرح کا رسپانس ملتا ہے، اگر بدصورت ہوں تو اور طرح کا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ اپنے آپ کو بدصورت محسوس کرنا آج کل انتہائی عام ہے، اور اس میں لڑکیوں یا لڑکوں کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ سوشل میڈیا جیسے فیس بک، انسٹاگرام یا سنیپ چیٹ پہ آپ جسے دیکھیں، ہر بندہ اپنی انسیکیورٹیز دنیا کے سامنے نشر کر رہا ہے، جنہیں دوسرے لوگ دیکھتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو دوسروں سے ناخوش اور کم تر خیال کرتے ہیں، لیکن وہ یہ کم ہی سوچتے ہیں کہ جو سیلفی کسی نے پوسٹ کی ہے وہ ان درجنوں سیلفیوں میں سے ایک ہے جو اتنی اٹریکٹیو نہیں تھیں کہ انہیں پوسٹ کیا جا سکتا، اور یہ سیلفی جو پوسٹ کی گئی ہے اس پر بھی کئی فلٹرز اور ایڈیٹنگ ٹولز استعمال کیے گئے ہیں۔ اپنے آپ کو بدصورت سمجھنا ہماری خوشی اور سکسیس کو بھی بری طرح متاثر کرتا ہے۔ ایسے احساسات سے ہماری سیلف اسٹیم ڈیمیج ہو جاتی ہے اور ہم اپنی ذات سے ہی غیر مطمئن رہنے لگتے ہیں۔ اگر آپ بدصورت نہ بھی ہوں تو پھر بھی سارا دن فیس بک، ٹی وی اور ماڈلز کی پکچر دیکھ کے اور دوسرے لوگوں سے اپنا موازنہ کر کے آپ کو لگتا ہے کہ آپ انتہائی ان اٹریکٹیو ہیں۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ بدصورت ہیں یا سوسائٹی کے حساب سے گڈ انف نہیں ہیں تو ویڈیو آخر تک دیکھیے گا۔ ویڈیو کے آخر تک یقیناً آپ کی رائے بدل جائے گی، اور ویڈیو میں کچھ دوسری ٹپس بھی ہیں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اچھے نہیں دکھتے تو اس میں آپ کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، اور جو لوگ آپ کے خیال میں اچھے دکھتے ہیں نہ ہی انہیں کوئی کریڈٹ دیا جا سکتا ہے، کیونکہ کسی نے بھی اپنی شکل خود نہیں بنائی۔ شکل کا خوبصورت ہونا یا نہ ہونا اصل میں ایک لاٹری کی طرح ہے جو آپ کے نام نہیں نکلی۔ ہماری شکل اور جس طرح ہم دکھتے ہیں اصل میں اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اور ایک بات یاد رکھیے کہ دنیا میں جتنی زیادہ مشکلات آپ کو دی جائیں گی آپ کے لیے آخرت کا امتحان اتنا ہی آسان ہوگا۔ اور دوسری بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ سوشل میڈیا پہ لوگ جو کچھ بھی شیئر کرتے ہیں وہ ان کی حقیقی زندگی نہیں ہوتی۔ لوگ جو کچھ بھی شیئر کرتے ہیں اچھی طرح فلٹر کر کے کرتے ہیں۔ لوگ اپنی سالگرہ یا گھومنے پھرنے کی خوبصورت تصاویر ضرور لگاتے ہیں، لیکن اپنے رونے دھونے اور سارے دن کی الجھنوں کا شبہ تک نہیں ہونے دیتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کتنی خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں یا کتنی خوشگوار زندگی گزاریں گے، اصل میں خوبصورتی اسے ڈیفائن نہیں کر سکتی۔ شاید جب آپ 15 سال کے ہوئے ہوں یا 20 کے ہوئے ہوں تو آپ نے محسوس کرنا شروع کیا ہو کہ آپ دوسروں کی نسبت اتنے اچھے نہیں دکھتے، لیکن وہ لوگ جنہیں آپ خوبصورت سمجھتے ہیں وہ بھی زندگی کے کسی حصے میں ایسے ہی محسوس کریں گے۔ ان کے لیے یہ عمر شاید 35 یا 40 سال ہو، لہٰذا آپ کتنی خوشگوار اور مطمئن زندگی گزارتے ہیں اس کا زیادہ تعلق آپ کے اندر کے سکون یا بے سکونی سے ہے۔ شاید آپ صرف کبھی کبھار ہی بدصورت محسوس کرتے ہوں یا ہو سکتا ہے روزانہ کرتے ہوں، لیکن اس احساس کے زیر اثر اپنے آپ کو ہمیشہ اداس رکھنا یا خوشیوں سے محروم رکھنا انتہائی ناشکری والی بات ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی سیلف اسٹیم پہ کام کریں اور جیسے دکھتے ہیں اسے قبول کریں۔ بعض دفعہ اتنا آپ کو دوسرے لوگ جج نہیں کرتے جتنی سختی اور بے رحمی سے آپ اپنے آپ کو جج کرتے ہیں اور اپنے آپ کو برا سمجھتے ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو بدصورت محسوس کرتے ہیں تو زیادہ چانسز ہیں کہ آپ اپنے جسم یا چہرے کے صرف اس ایک حصے یا فیچر پر ہی زیادہ فوکس کر کے پریشان ہوتے ہیں جو آپ کو پسند نہیں ہوتا، جیسے شاید آپ کو اپنی ڈبل چن اچھی نہ لگتی ہو، یا اپنی بڑی ناک پسند نہ ہو، یا آپ کو اپنی آنکھیں بہت چھوٹی لگتی ہوں۔ اگر ایسا کچھ ہے تو آپ کو اپنی ان باتوں پر فوکس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان چیزوں کے بارے میں ہی سوچتے رہنے سے آپ کو کوئی مدد نہیں ملے گی، بلکہ آپ کو ان فیچرز پر فوکس کرنا چاہیے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اچھے اور خوبصورت ہیں۔ جیسے اگر آپ کی ناک اچھی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہونٹ یا آنکھیں پیاری ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنی جا لائن بڑی پسند ہو لیکن کان اچھے نہ لگتے ہوں۔ کچھ بھی ہو، آپ اپنے بارے میں انہی باتوں پر فوکس کیجئے جو آپ کو پسند ہوں اور انہی باتوں کو نمایاں کرنے کی کوشش کیجئے۔ جیسے اگر آپ ایک خاتون ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ہونٹ اچھے ہیں تو آپ ریڈ لپسٹک کا استعمال کر کے انہیں زیادہ نمایاں کر سکتی ہیں، یا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں خوبصورت ہیں تو ایسا میک اپ کریں جس سے آپ کی آنکھیں زیادہ نمایاں ہوں۔ اسی طرح مردوں کے معاملے میں چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھنے سے چہرے کے فیچرز کافی اچھے لگنے لگتے ہیں۔ ان چیزوں پر توجہ دیجیے اور انہیں بہتر کیجیے جنہیں آپ بہتر کر سکتے ہیں، لیکن ایسی چیزوں کو لے کر پریشان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں جن کے بارے میں آپ کچھ کرنے سے قاصر ہیں۔ اسی طرح بعض دفعہ تھوڑا سا بالوں کا سٹائل بدل لینے سے بندہ بالکل ڈیفرنٹ اور کہیں زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اس کے علاوہ اکثر اپنے آپ کو بدصورت محسوس کرنا اپنے بارے میں غیر حقیقی توقعات کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ اکثر آپ اپنا موازنہ ان لوگوں سے کرتے ہیں جو دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں۔
آپ کو اپنے لیے یا شاید کسی بھی بندے کو اپنے لیے خوبصورتی کا وہ معیار سیٹ نہیں کرنا چاہیے جو ہمیں ٹی وی فلموں یا میگزینز میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہوگا کہ آپ کسی میگزین کے کور پر کسی خوبصورت ماڈل کی تصویر دیکھ کے سوچتے ہوں کہ آپ کبھی بھی ایسے نظر نہیں آ سکتے، لیکن شاید آپ جانتے نہیں کہ وہ ماڈل بھی حقیقت میں شاید کبھی بھی ایسے نظر نہ آ سکے، کیونکہ اکثر ان تصاویر کو کئی دفعہ ایڈٹ کیا جاتا ہے، فوٹو شوٹ سے پہلے گھنٹوں میک اپ کیا جاتا ہے اور مہنگے ترین کیمرے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایکسپرٹ فوٹوگرافرز ہوتے ہیں جو اینگلز کا استعمال ایسے کرتے ہیں کہ تصویر حقیقت سے بھی کہیں زیادہ اچھی دکھتی ہے۔ کافی عرصہ پہلے میں نے ایک انگلش پیپر میں ایک ماڈل کا انٹرویو پڑھا تھا، نام مجھے یاد نہیں رہا، لیکن اس نے بتایا ہوا تھا کہ جب اس نے نئی ماڈلنگ شروع کی تو کیسے ایک دفعہ ایک میگزین میں اس کی تصویریں لگ کے آئیں اور کافی دن میگزین ان کے گھر پڑا رہا۔ فیملی ممبرز نے پڑھا بھی لیکن کسی نے اسے پہچانا نہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ اوور تھنکنگ کا شکار ہیں اور آپ کے دماغ میں ہر وقت طرح کے خیالات چلتے رہتے ہیں تو اس کے لیے میرے چینل پہ پہلے سے ایک ویڈیو موجود ہے جو آپ چینل وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ خدا حافظ۔